قارئین کرام السلام علیکم۔ مشہور افسانہ نگار ممتاز مفتی کی آپ بیتی کا تعارف پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے علی پور کا ایلی۔ اس کے بارے میں ابن انشا کہتے ہیں، علی پور کا ایلی ممتاز مفتی کا بھاری اور بہت بڑا کارنامہ ہے، صرف حجم کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مضمون، پلاٹ اور انداز بیاں کے لحاظ سے بھی۔ اسے پڑھے بہت دن ہوئے، لیکن آج بھی علی احمد ہو یا شہزاد، سعدی ہو یا انصار منصر، ذہن میں اپنی اپنی جگہ کتب نما بنے کھڑے ہیں۔ اس بارات کا دلہا ایلی سہی، لیکن آگے چل کر شہزاد اسے پچھاڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شہزاد وہ پاپن جو یوں جلی کہ نہ کوئلہ بنی نہ راکھ، وہ اردو ادب میں ایک لازوال کردار کے طور پہ زندہ رہے گی۔ پھر سعدی ہے جس نے اس قصے میں شوخی اور رومان کا رنگ بھرا ہے، گویا ایک تتلی ہے جو ہاتھ نہیں آتی، ایک وحشی غزال ہے۔ ایلی پر تو اس ناول میں ناحق خود مختاری کی تہمت ہے، ورنہ وہ تو علی احمد، شہزاد اور سعدی کے درمیان کوڑے کھاتا پا بجولاں چلا جا رہا ہے۔ اقصی مفتی کہتے ہیں کہ میرا پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ کتاب نہ پڑھیں۔ آپ سوچیں گے یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے سگریٹ کا خوبصورت اشتہار دکھا کر کہا جائے، خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ مگر لوگ اس وارننگ کے باوجود سگریٹ نوشی سے باز نہیں آتے۔ بہرحال یہ ایک باقی شخص کی ایسی داستان حیات ہے جو اپنی ضخامت کے باوجود ختم کیے بغیر چھوڑی نہیں جا سکتی۔ کرنل محمد خان اس کے بارے میں کہتے ہیں، جب ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کا ایلی کو آدم جی انعام نہیں مل سکا تو ہمیں احساس ہوا یہ ضرور کام کی کتاب ہوگی، اسے پڑھنا چاہیے، اور جب پڑھا تو وہی حال ہوا۔ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ خود ممتاز مفتی نے اس کے دیباچے میں کہا ہے کہ علی پور کا ایلی میں نے اردو ادب کے خلاف احتجاج کے طور پر لکھی تھی۔ اردو کی خود نوشتیں بڑی دھلی دھلائی استری شدہ تھیں، میں نے سوچا ایک سچی خود نوشت لکھوں۔ یہ کتاب میری آپ بیتی کا پہلا حصہ ہے جو 1905 سے 1947 تک مشتمل ہے۔ اپنی دانست میں میں نے ایلی کی سرگزشت لکھی تھی، اس میں ہر واقعہ، ہر کردار حقیقت پہ مبنی ہے، اور یہی اس کتاب کی امتیازی خصوصیت ہے۔ ایلی کا کہنا ہے کہ یہ ایک کتاب نہیں بلکہ ایک خط ہے جو اس نے سعدی اور عالی کے نام لکھا ہے، بریء الذمہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ اعتراف جرم کے لیے۔